الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. القصص آیت نمبر 81 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صدق اللہ العظیم. پس ہم نے قارون کو اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ قارون کی سرکشی بے ایمانی کا جو ذکر ہے اور اس کا جو انجام ہوا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنا تہمد لٹکائے فخر سے جا رہا تھا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس سے نکل جا. کتاب العجائب میں نوفل بن محق کہتے ہیں کہ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا لمبا چوڑا بھرپور جوانی کے نشے میں چور، گٹھے ہوئے بدن والا، بانکا ترچھا، اچھے رنگ و روغن والا، خوبصورت، شکیل. میں نگاہوں میں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور تعجب معلوم ہو رہا ہے. اس نے جواب دیا کہ تو کیا خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے. نوفل کہتے ہیں کہ اس کلمہ کے کہتے ہی وہ گھٹنا لگا اور اس کا رنگ روپ اڑنے لگا، قد پست ہونے لگا، یہاں تک کہ بے قدر ایک بالش کے رہ گیا. یعنی اس کا قد کم ہوتے ہوتے ایک گٹھ رہ گیا. آخر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اپنی آستین میں ڈال کر لے گیا. یہ بھی مذکور ہے کہ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کے لیے جو دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے، اس کے سبب میں بہت کچھ اختلاف. ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے قارون ملعون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ مال و متاع سے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوں تو وہاں پہنچ کر کہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے. اس عورت نے بالکل جو اس نے سمجھایا تھا، بات کہی تھی، اسی طرح کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کام اٹھے غصے سے. اسی وقت اللہ کی حضور میں نماز پڑھی 2 رکعت اور اس عورت کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے تجھے اللہ کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا، تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی
اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر دے۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا، اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا، اللہ سے استغفار کیا، سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ تو اس کو نگل لے، تو زمین نے یہی کیا۔ دوسرا سبب یہ کہا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری استمطراق سے نکلی، سفید قیمتی خچر پر پیش بہا پوشاک پہنے سوار تھا، اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنو اسرائیل کا مجمع تھا، جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر، اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اسی طرح کیسے نکلا؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جاؤ حشمت ہے، اور اگر آپ کو میری فضیلت پر شک ہے تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں۔ دیکھ لیجیے اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے، اس کو لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تو آپ دعا کریں یا کیا میں دعا کروں؟ تو اس نے کہا، نہیں میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کر دی، ختم ہو گئی، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب دعا میں کرتا ہوں، تو اس نے کہا، ہاں کیجیے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین کو حکم دے جو میں کہوں مان لے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور وہی آئی کہ میں نے زمین کو تیری عطایت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین، اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے، اور یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دن سکے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ یہ مونڈوں تک زمین میں دن سکے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانوں اور مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور مال وہیں آ گیا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر لے لے۔ اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے، زمین جیسی تھی ویسی ہوگی۔ یہ بھی مروی ہے کہ ساتوں زمین تک یہ لوگ بقدر انسان دنستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی اور بہت سی روایتیں ہیں، لیکن ہم نے ان کا ذکر یہاں چھوڑ دیا ہے۔ نہ تو مال ان کے کام آیا، نہ جاہو حشم، نہ دولت، نہ تمکنت، نہ کوئی اور ان کی مدد کے لیے اٹھا، نہ یہ خود اپنا کوئی بچاؤ کر سکے۔ تباہ ہو گئے، بے نشان ہو گئے، مٹ گئے، مٹا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں جو قارون کی دولت کو لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اسے نصیب دار سمجھ کر لمبے سانس لیا کرتے تھے، رشک کیا کرتے تھے، کاش ہم ایسے دولت مند ہوتے۔ وہ کہنے لگے، اب دیکھ لیا کہ واقعی سچ ہے، دولت مند ہونا کچھ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دے، جسے چاہتا ہے کم دے، جس پر چاہے وسعت کرے، جس پر چاہے تنگی کرے، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں اخلاق کی بھی اسی طرح تقسیم کی ہے، جس طرح روزی کی مال تو اللہ کی طرف سے اس کے دوستوں کو ملتا ہے، اور اس کے دشمن کو بھی، البتہ ایمان اللہ کی طرف سے اسی کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔
قارون کے اس دنسائے جانے کو دیکھ کر وہ جو اس جیسا بننے کی امیدیں کر رہے تھے کہنے لگے اللہ کا لطف و احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہماری اس تمنا کے بدلے جو ہمارے دل میں تھی کاش ہم بھی ویسے ہی ہوتے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ دنسا دیتا. اور کافر تھا اور کافر اللہ کے ہاں فلاح کے لائق نہیں ہوتے. نہ انہیں دنیا میں کامیابی ملے نہ آخرت میں ہی ملے. تو یہ ہے وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان ہوئی تھی. واللہ علم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی کتاب قرآن حمید فرقان رشید پڑھنے کی سمجھنے کی دوسروں تک پہنچانے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.